مولانا تقی صاحب ایک فقیر مسکین قسم کے آدمی ہے, سمجھے بھائی جان, وہ کسی کافر کا نام بھی لیتا ہے تو بڑے احترام سے لیتا ہے, لیکن اس غریب پر ایسے حملے ہوئے ایک فقیر مسکین بوڑھا شخص 80-90 سال کی عمر میں, اور ہر بندے سے ہاتھ ملا, گاڑی روک کر کے سمجھا کہ ہاتھ ملا رہے, ادھر گولی مار دینا. اس طرح نقاب پہنے ہوئے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حیات جہاد سے نہیں ہے, سمجھے. خالد بن ولید نے کہا, جب آخر میں خالد بن ولید جب مر رہا تھا تو اس وقت بسترے پر مرا, دلتا ہو کر فرمایا لا نامت اعین الجبن, اور آپ نے پڑھا کہ لا بدعا ماضی پر داخل ہوتا بغیر تکرار کے, لا نامت اعین الجبن, بزدل لوگوں کی آنکھیں نہ سوئیں یعنی راحت ان کو حاصل نہ ہو. خدا کرے بزدلوں کو آنکھوں کو راحت حاصل نہ ہو. اے بزدلو تمہارے آنکھوں میں کانٹے چبھے. آپ کہتے ہیں کہ جہاد سے آدمی مرتا, خدا کی قسم خالد بن ولید کی سر سے لے کر پاؤں تک, پاؤں سے لے کر سر تک کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ جس نے دشمن نے وار نہ کیا, لیکن پھر بھی میں جہاد میں نہیں مرا, بسترے پر مر رہا ہوں. فرمایا اگر جس جہاد سے کوئی مرتا نا تو خالد بن ولید کب کا مر چکا ہوتا. بھائی روس کے زمانے میں بھی ملا عمر نہیں مرا, اور امریکہ نے پورے تلاش کی. امریکہ دو باتیں ہیں, یا یہ کر دو, اس بات کو سمجھو, یا یہ سمجھو کہ جس امریکہ کو چیونٹی نظر آتی ہے اتنا بڑا ملا عمر نظر کیوں نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں جہازوں میں چیونٹی بھی نظر آئے. اب دو بکتے ہیں, یا کہہ دو کہ تمہاری مشینیں ناکام, تمہارے دماغ میں ناکام, اور بنانے والا خالق کی کامیاب, اس نے اس کو بچایا. یا کہو کہ نہیں ہماری مشینیں کامیاب ہیں لیکن ہم نے اس کو چھیڑا اس لیے نہیں کہ اماں جی کا یار تھا. بولو, ہم نے اس کو چھیڑا اس لیے نہیں کہ یہ کیا تھا, اماں جی کا یار تھا. تو دونوں میں سے جو آپ کو پسند. تیسری شک ہے, تم لوگ بتاؤ, آخر آپ لوگ منطقی ہے نا. یا ہماری مشینیں ناکام, ہم ناکام, مارنے والوں سے یہ ہے کہ بنانے والے یہ ہے کہ بچانے والی ذات, مارنے والوں سے بچانے والی زیادہ مضبوط تھیں اس لیے انہوں نے بچا دیا. دوسری صورت یہ نہیں, مشینیں بھی مضبوط, ہم بھی مضبوط, نظر بھی آ رہا تھا لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا, کیوں, امی جی کا یار تھا. تو جو آپ کو پسند ہو, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, جو آپ کو پسند ہو. اور اگر یہ ہے کہ کہیں امی جی کا یار تھا ہم نے اس لیے کچھ نہیں کہا, تو تمہارے جیسے کائنات بغیرت بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اگر یہ کہہ دو کہ اللہ نے بچایا تو پھر قادر مطلق کو سلام سلام. سمجھتا ہے. ساتھی خود بتا رہے تھے, کہتے اللہ کی قسم ایک باغ میں تھے, ایسے ان کے ہیلی کاپٹر اتر گئے ہیلی کاپٹر, اور وہ دائیں بائیں گھوم رہے. تو ساتھی اذا زلزلت الارض زلزالہا, بڑے بڑے کمانڈر کانپ رہے. کہتے وہ ہنس رہا تھا, کہنے لگے فکر نہیں کرو, واللہ العظیم. کہا کہ فکر نہیں کرو, کہا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں گے, بس چلو. ابھی بھی آپ کے پاکستان کے صحافی کہتے ہیں کہ جب ہم گئے ان کے وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, وزیر خزانہ کے پاس گئے تو ظالم کا بچہ سبز چائے اٹھا کر کے گھر سے, اور وہ پٹھانوں کی بڑی جو روٹی ہوتی ہیں وہ لا کر کے ہمارے سامنے رکھا. کھاؤ. خود بھی وزیر داخلہ وزیر خارجہ وہی روٹی کھا رہے ہیں. تو قرض دار کس چیز کے ہوں گے؟ تو پھر بتاؤ کہ قرض دار کس چیز کے ہیں. سمجھے, ہم اتنے قرض دار ہیں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیچے تب بھی قرض پورا نہیں ہوگا. جہاد سے جو لوگوں کو روکتا ہے وہ پکا کافر ہے, بے ایمان ہے. چاہے وہ شیخ الحدیث ہو یا شیخ التفسیر ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمجھے کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر ہے. اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ارتداد سے بچا دے. مفسرین لکھتے ہیں ہم نے جہاد کیا نہیں ہے, ہمارے جیسے بزدلوں نے. سمجھے, جب افغانستان کسی زمانے میں گئے, کئی سال پہلے میں گیا, اس وقت جہاد چل رہا تھا, تو ہمارے شاگردوں نے بھی اس طرح نقاب پہنے ہوئے تھے. نقاب پتہ نہیں شاگرد ہوں گے یا کوئی مسلمان, ہاتھ چومتے تھے, روتے تھے, لیکن ہم ان کے چہرے نہیں دیکھتے تھے, چہرہ نہیں دکھاتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ استاد جا کر کے کہیں شکایت ہی نہ کرے. آج کل کے اساتذہ کا تو آپ کو پتہ ہے, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. آج کل کے اساتذہ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اساتذہ کیا ہوتے ہیں, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. سمجھے, آج کل شاگردوں کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ پہنچا, ہم غریب تو وہاں نہیں پہنچے. اس لیے افغانستان گئے, وہ چہرے ہمیں نہیں دکھاتے تھے. سمجھے, چہرہ نہیں دکھاتے, وہ اس طریقے پر ہم سے ملتے تھے مجھ سے. اللہ, ایک جگہ پر پروگرام ہو گیا, اور وہاں یہ کہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے نعتیں اور وہ جہادی اشعار ہمیں سنائے افغانستان والوں نے. تو ساتھی روتے رہے. اس موقع پر میں نے کہا کہ یا اللہ, آج اس میں ایران کے علماء بھی آئے ہیں, پاکستان کے بڑے بڑے علماء آئے. اللہ اگر آج مجھے بیان تو دے دے. اب یہ بوڑھے علماء بیان یہ کریں گے, اللہ اگر مجھے بیان دے دے, قیامت کے دن اتنا تو کہہ سکوں گا کہ مجاہدین کے سامنے میں نے بیان کیا. محاذ پہ ہم لوگ گئے تھے. سمجھے, میں نے کہا یا اللہ کم از کم خدا کو یہ کہہ تو سکیں گے کہ ہم نے, میں نے بیان تو کیا, چلو ڈرپوک بزدل تو ہوں, بیان تو کر دیا, لیکن اتنے بڑے علماء میں ہم غریبوں کو کہاں کوئی بولنے دے گا. بس یہ میری دعا تھی. وہ ان کی نعتیں چل رہی تھی, نعتوں کے بعد کسی ایک مولوی کا بیان کرنا تھا. اب بڑے علماء, ایک مولوی بیان کرے گا. اچانک ایک آ گیا میرے پاس, کہتے کہ طے ہو گیا کہ بیان آپ کریں گے. ارے بس جی, میرا ابا زندہ ہو گیا. اس وقت میری امی تو ویسے زندہ تھی, لیکن ابا زندہ نہیں تھا, ابا زندہ ہو گیا. سمجھے,
ہائے ہے کیا کہنا میرے خوشیوں کا۔ مجھے مولوی صاحب آپ یقین کریں کچھ پتہ نہیں تھا، ایک دو حدیثیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن جب میں نے بیان شروع کر دیا وہ پتہ نہیں بخاری کی پرانی روایتیں اور ترمذی کے کہاں سے یہ ان مجاہدین کی ایسی کرامت تھی، ایسے سمجھو کہ کتاب میرے سامنے تھا، بخدا میں نے ان کی کرامت دیکھی، ان کی کرامت دیکھی۔ پھر یہ کہ یہ ظالم کے بچے یہ لے گئے ہمیں، سمجھے لے گئے ادھر تو ہو گیا، بیان کر دیا۔ پھر ہمارے بھائی جان نے دعا کی، قاری مہر اللہ کوئٹہ والے نے ماشاءاللہ کمال کر دیا، حد کر دیا، دعا میں اس نے لوگوں کو ہلا کر کے رکھ دیا، ظالم کا بچہ، بہت اچھی دعا کی اس۔ حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالعزیز جامع فریدیہ کے محتوی ان کے والد صاحب کا میں نے یہ ضرب مومن میں کسی زمانے میں نے پڑھا تھا، ضرب مومن جب نکلتا تھا اس میں نے ایک واقعہ پڑھا، بہت پرانی بات ہے کہ حضرت اقدس مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد بڑے اللہ والے تھے، حضرت اقدس علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت، اور مولوی عبدالعزیز خود بھی جامع بنوری ٹاؤن کے فاضل ہیں اور بہت اللہ والے آدمی ہیں۔ تو حضرت اقدس مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہ دشمنان صحابہ نے اٹھایا، اسلام آباد میں اٹھایا، لے جا کر کے اس کو ایک جگہ پٹائی کی، وہ سو گیا، پٹائی مار رہے ہیں، کس کر کے لاتے مار رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، اور پھر کسی نے کہا آپ کو تو کہہ رہے ہیں، اس کو مار رہے پھر بھی وہ سو رہا۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل پاگل ہے، کس کو اٹھایا تم لوگوں نے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا، پٹائی خوب کی لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں چلا، اور بس یہ کہ جاگ رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے، یہ کہ سو رہا ہے۔ آخرکار اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، لے جا کر کے ایک جگہ انہوں نے پھینکا، چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت اقدس محدث الحسن علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، استاد جی خدا کی قسم مجھے انہوں نے کتنے مکے مارے، کتنے لاتے ماری، لیکن مجھے کوئی درد تکلیف محسوس نہیں ہوئی، میں سو رہا تھا وہ بھی حیران، کبھی مجھے جگا رہے پھر مار رہے ہیں۔ تو حضرت اقدس علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو آ گئے، فرمایا کہ عبداللہ اس 14ویں صدی میں وہ جو سکینہ جو صحابہ اور انبیاء پر نازل ہوتی تو خدا نے آپ پر نازل کر دی، سمجھے، وہ جو سکینہ جو انبیاء اور صلحاء پر یہ ہے کہ جو نازل ہوتی تھی وہ اللہ پاک نے آپ پر اتار دی ہے۔ دیکھیں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر ولی اللہ، ایک فقیر، مولوی منظور گالیاں دیتا ہے، مولوی منظور کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، حق نواز جھنگوی وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کسی کو نہیں چھوڑتا تو ٹھیک ہے، مولانا تقی صاحب ایک فقیر مسکین قسم کے آدمی ہے، سمجھے بھائی جان، وہ کسی کافر کا نام بھی لیتا ہے تو بڑے احترام سے لیتا ہے، سمجھ شریف کافروں کا نام بھی لیتے کیا کرتے، احترام ہی سے لیتے ہیں، لیکن اس غریب پر ایسے حملے ہوئے لیکن اللہ بچائے اس کو، اورنگزیب فاروقی چلو وہ ہے، یا اللہ کو فضل الرحمان کی دشمنیاں چھیڑتا ہے دوسروں کو، مولوی منظور تو نہ زندوں کو چھوڑتا ہے نہ مردوں کو چھوڑتا، سمجھے، اس کو تو کوئی چھوڑتا ہی نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ ابتدائی سے ہم پھرے دماغ لوگ ہیں، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، لیکن یوسف لدھیانوی شہید جیسا فقیر اور واقعتاً ولی اللہ بس، اور اس کی کتابیں اتنے پیارے مثبت انداز میں ماشاءاللہ کتابیں بہت عمدہ اس نے لکھی ہے، لیکن اس غریب کو بھی اللہ اکبر، ایک فقیر مسکین بوڑھا شخص 80-90 سال کی عمر میں، اور ہر بندے سے ہاتھ ملائے، گاڑی روک کر کے سمجھا کہ ہاتھ ملا رہے، ادھر وہ گولی مار دی انہوں نے، سمجھے، تو یہ ہوتا تو جن کے لیے لکھی ہوئی ہے اللہ نے لکھا ہے تو وہ کیا، سمجھے، جن کے لیے لکھی ہے۔ حضرت اقدس حضرت نے فرمایا، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھ لینا میم واو دال یا، کیا سمجھ میں آ گیا، میم واو دال یا، کیا سمجھ میں آ گیا، سمجھے، فرمایا کہ دیکھ لینا اگر میں باطل پر ہوں تو میں باہر ملک میں مروں گا، اور یہ اگر دشمن صحابہ یہ بھی ہے، یہ کسی طرح دشمنان صحابہ سے پیچھے نہیں ہے، اگر یہ ہے تو یہ بھی باہر مرے گا، اللہ نے پاکستان کی موت اس کو نصیب نہیں کی، باہر مر، سمجھ میں نہیں ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ ایک بدبخت تھا جس نے کتابیں لکھی، شمس الدین الافغانی، امام ابو حنیفہ کو ایسی گالیاں دیتا تھا، کچھ لوگوں نے غیر مقلدین نے اس کو پذیرائی تو بخشی، کتابیں اس کی میرے پاس بڑی کتابیں، اور اس کو سعودیہ سے اللہ کا بھلا کرے اس کو اعلیٰ قسم کی ڈگری ملی جامعہ اسلامی مدینہ منورہ سے، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں آج سے 20-25 سال پرانی بات، لیکن دلیر ہو گئے، یہاں کا پڑھا ہوا تھا، سمجھے، پاکستان کے، وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس نے حاصل کر دی اور بہت پیسے اس کے پاس آ گیا، لیکن اتنا دلیر کہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں بھی ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک احمد بن حنبل کی ہڈیوں کو بھی نہ چھوڑے، ان کو بھی معاف نہ کرے، آخر پار اللہ پاک نے زبان کی کینسر لگا کر کے ملک سے باہر اس کو نکال دی، اسی طرح مردار ہو کر کے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔